أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یہ بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، ان کی زندگی، ان کے حالات چل رہے تھے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی کر کے جب اپنی اہلیہ کو لے کر 10 سال پورے کر کے اپنی اہلیہ کو لے کر موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، اور راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر انہیں حکم دیا کہ جاؤ آپ اور ہارون، آپ کے جو بھائی ہیں، وہ فرعون کے پاس جاؤ. اور پورا واقعہ گزرا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کہ جادوگروں کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا اور جادوگر ہار گئے اور جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون کو کوئی فرق نہیں ہوا. وہ اپنی ہٹ درمی سے نیچا ہی نہیں آ رہا ہے، بس وہ ایک ہی بات، بنی اسرائیل پر ظلم ہی کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا. چنانچہ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بنی اسرائیل کے اندر کہ کسی کو پتہ نہ چلے. سارے بنی اسرائیل کو لے کر کہا کہ چلو، ہم اللہ کا حکم ہے، ہم دوسری جگہ چلے جائیں. اب اللہ کی شان، یہ لوگ رات کے وقت نکلے اور چلتے رہے. اللہ کو کچھ اور منظور تھا. پیچھے فرعون کو پتہ چل گیا. فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنا لاؤ لشکر تیار کیا اور ان کا پیچھا کیا. اللہ کی شان، ایسے وقت یہ ان کے پیچھے آ گیا کہ آگے سمندر، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، اس کے آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر. اب کریں تو کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل، جو ان کے ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام کے سر ہو گئے. یار تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو ہمیں مروا دیا. انا لمدرکون، موسیٰ یہ تو آ گئے، تم نے تو مروا دیا، تو پکڑ لیں گے ہمیں، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرا ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا، فکر مت کرو. لیکن وہ تو غصہ ہو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی مارو، پانی پر مارو. دیکھیں یہاں عقل سے ہم سوچیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ لاٹھی پھینکے کیوں بھائی؟ لاٹھی تو ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ فرعون اگر آئے، سپاہی آئے، فرعون آئے تو اس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، لاٹھی پھینک دو. ہاں، اللہ کا جہاں حکم آئے وہاں عقل کو دخل نہیں ہے، عقل کو دخل نہیں ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی. جیسے ہی لاٹھی پھینکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، وہ راستے بن گئے. اب فرعون نے جب دیکھا کہ راستے بن گئے تو وہ کہتا ہے دیکھو میں رب ہوں، میری وجہ سے راستے بنے ہیں، وہ کہنے لگا. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس جگہ سے نکلے، پار ہو گئے یہ لوگ، پیچھے فرعون آ رہا ہے اور اس کا پورا لشکر. جیسے بیچوں بیچ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو نگل دے، اس کو ختم کر دے. چنانچہ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ پانی تو ہمیں ڈبا رہا ہے، تو اس نے اس وقت کہا کہ آمنتو، میں ایمان لا رہا ہوں اس رب پر جو موسیٰ کا رب، میں ایمان لا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، ابھی، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی، اچھا اس سے پہلے اتنا سب کچھ کر چکا تو اور مفسد. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کے منہ میں مٹی ڈال دی تاکہ یہ کلمہ نہ پڑھ لے. ایسے وقت میں کلمہ نہ پڑھ لے، اگر کلمہ پڑھ گیا تو پھر تو سارا وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. حضرت جبرائیل نے مٹی ڈال دی اس کے منہ میں. اچھا یہ پھر یہ تو ڈوب گیا، لیکن بنی اسرائیل کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ فرعون کا دہشت، اس کا خوف اتنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کو اچھال کر بتایا، کنارے پر لا کر بتایا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو یہ مر چکا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں عجیب آیت نازل کی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ فرماتے کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے، تیری لاش کو نجات دیں گے، محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشان عبرت بنے. اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ نے یہ کہا تھا اور جس وقت قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت کسی کے ذہن و گمان میں، وہم و گمان میں نہیں تھا کہ فرعون کی لاش کہاں پر ہے، اور کسی کو نہیں. سب تو یہ سمجھ رہے کہ ڈوب گیا، لیکن اللہ کو اپنی قدرت دکھانی تھی. واقعہ یہ ہوا 1891 1891، ایک چور احمد جس کا نام تھا، عبد الرسول جس کا نام تھا، واقعہ لکھا ہے
کہ وہ چوری کرتا تھا اور ایسی ایسی چیزیں چراتا تھا کہ نایاب چیزیں چرا کر حکومت کو یا بڑے بڑے مالداروں کو بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا چوری کے ارادے سے، تلاش کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ دریائے نیل کے کنارے اسے ایک سرنگ نظر آئی، تو وہ اس سرنگ کے اندر گھسا۔ جب وہ گھسا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی لاش پڑی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی لاش ہے۔ تو وہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے، تو اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کو، اس کے جو چور جو ساتھی تھے ان لوگوں کو لے کر اس لاش کو نکال کر، تو سب کو پتا تھا کہ یہ تو فرعون ہے، تو پھر اس نے حکومت مصر کو بیچ دی اس لاش کو۔ یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم بعد والوں کے لیے تجھے نشانی بنائیں گے۔ بہرحال یہ تو ایک جگہ، یہاں پر اصل جو بیان کرنا ہے وہ بنی اسرائیل کی حرکتیں بیان کرنی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دکھایا، اتنا سب کچھ دکھانے کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ لوگ سمندر پار کر کے ابھی آگے پہنچے ہیں، وہاں ایک دیہات پر ان کا گزر ہوا۔ وہاں ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ دیکھیں اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہمارا بھی ایسا کوئی معبود بنا دے، یہ بت جیسے ہے نا، ایسا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی کوئی ایسے بت بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پی گئے اور انہیں سمجھایا کہ بھائی دیکھو میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان کتاب لے کر آؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے۔ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ادھر کتاب لینے کے لیے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر، ادھر ایک شخص کھڑا ہوا سامری، اور اس نے چونکہ اس کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل ایک معبود چاہتی ہے، ایسا معبود جو ان کے سامنے ہو اور اس کی پرستش کرے، تو اس نے کیا کیا کہ سارے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنا جتنا سونا ہے وہ سب لا کر میرے پاس رکھ دو، میں تمہارے لیے ایک معبود بناتا ہوں جس کی تم پرستش کر سکو گے اور تمہیں نظر آئے گا۔ تو اس نے کیا کیا، سارے بنی اسرائیل کے پاس سے سونا لیا اور سونا لے کر اس کو آگ میں جلایا، جلا کر جب وہ پگھل گیا تو اس کو بچڑے کی ایک شکل بنا دی، عجلاً جسداً لہو خوار۔ اور اس نے کیا کیا کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے فرعون کو ڈبانے کے لیے، تو ان کے جو گھوڑے کے نیچے کی جو ریت تھی، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، قرآن میں اللہ فرماتا، تو اس نے کیا کیا، اس مٹی کو لیا اور اس بچڑے کو جو پگھلا ہوا تھا اس کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کی شان کہ اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی، وہ آواز کرتا تھا، لہو خوار، خوار کا مطلب وہ آواز کرتا تھا۔ اب جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہی ہمارا معبود ہے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو گمراہ ہو گئے، موسیٰ تو کسی اور رب کو پرستش کرتے ہو، یہ اصل تو ہمارا معبود یہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کیا ہو گیا، یہ تو بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب لائے تھے اس کو رکھا سائڈ پر اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا، اے ہارون کیا کر دیا تم نے؟ انہوں نے کہا بھائی میں معذور ہوں، میں نے بہت سمجھایا لیکن یہ لوگ مانے نہیں، قومیں ایسے مانے نہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو میں یہ ہے، وہ بہرحال وہ بات مان گئے۔ اب آئی کتاب کی بات، موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے تورات، اس کو ماننے کی بات آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو بھائی یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ لوگ دیکھیں اتنی بدھو قوم اور اتنی بدبخت قوم، انہوں نے کہا ہم کیسے مانیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کی زبانی نہ کہلوا لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کوئی دور پر گئے کہ اللہ یہ مان نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ اپنی قوم سے لوگوں کو منتخب کرو، کچھ لوگ اچھے جو سردار قسم کے لوگ ان کو منتخب کرو، لے کر آؤ، ہم بتائیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 بندوں کو منتخب کیا اور کوہ طور پر لے گئے۔ جب کوہ طور پر لے گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی، انہوں نے بتایا کہ کتاب ہماری ہے۔ اب کیا ہوا، جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو وہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم یقین نہیں کریں گے کہ اللہ ہی بول رہے ہیں، اللہ ہی ہے، جب تک کہ ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ کو ظاہر سی بات ہے غصہ، تو اللہ نے کیا کیا، ان پر ایک بجلی بھیجی، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں نقل کر رہے ہیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک کڑاکے کی بجلی بھیجی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک سارے کے سارے لوگ اسی وقت مر گئے، جو 70 آدمی تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو مر گئے، موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ اللہ میں میری قوم کو یہ کہہ کر لایا ہوں کہ بھائی یہ اگر میری قوم کو پتہ چلا یہ مر گئے تو یہ سمجھے گی کہ میں نے مار دیا،
اور کتاب کی بات تو دور کی بات ہو گئی، یہ تو میرے اوپر یہ 70 کا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے. اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ موت دینے کے بعد ان کو زندہ کیا. جب زندہ کیا پھر اس کے بعد یہ لوگ پہنچے اپنی قوم کے پاس اور انہوں نے پورا واقعہ سنا ہے کہ یار ایسا ایسا ہوا. اب یہ بنی اسرائیل تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ کتنے بدبخت، کتنے اڑدن. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں، ہو سکتا ہے موسیٰ نے تمہیں سمجھا دیا ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اب آیا موقع، اللہ نے پورا کوہ طور پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دیا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتی ہے کچل دیا جائے گا موسیٰ. انہوں نے کہا کہ مان لیا، اللہ مان لیا، اللہ مان لیا. چلے یہ بات ہو گئی. اب دیکھیں اتنے سارے معجزات اور یہ سب کچھ کے باوجود آگے کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھاتے رہے. اب آگے ان کے پاس ایک زمین تھی، یہ اصل میں یہ رہنے والے تھے فلسطین کے، شام کے رہنے والے تھے. ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھا، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر بھیجا، مصر کا بادشاہ بنایا. تو یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب یعنی اسرائیل جن کی یہ اولاد ہے ان کو لے کر یہاں آ گئے، مصر میں آباد ہو گئے. یہ اصل فلسطین کے لوگ تھے، شام کے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ دیکھو شام تمہارا ملک ہے، تم جاؤ اور وہاں عمالقہ نامی ایک قوم ہے، تم ان سے مقابلہ کرو، جیت تمہاری ہوگی. بس تمہیں کرنا اتنا ہے کہ ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ اور ان کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو انہوں نے جانتے اللہ عجیب جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو. کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جنگ کر لے، جب جیت جائے تو ہمیں بلا لینا. عجیب یار، کیسے ایسا کہا. اب موسیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اللہ نے ان پر کتنی نعمتیں کی. یہ ایک جنگل میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اللہ فرماتے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ ان پر سایہ کرے. اچھا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بلا محنت اللہ انہیں روزانہ کھانا کھلاتے تھے. کیا؟ من و سلوا. من کہتے ہیں ہے نا، وہاں پر کچھ درخت تھے، درخت کے پتوں پر روزانہ صبح ان کو حلوہ من حلوہ کا نام ہے. سفید دودھ سے زیادہ سفید مفسر نے لکھا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا. انہیں کرنا یہ ہوتا تھا کہ یہ صرف اکھاڑ کر کھانا شروع کر دے بس. اور سلوا تازہ ترین بٹیر ان کے سامنے ہوتی. بٹیر ہم نے دیکھا انڈیا میں چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، یہ تازہ ترین بھنے ہوئے ان کے سامنے بھائی جس پرندے کو چاہے پکڑ کر یہ کھا لے. اتنا اچھا اللہ نے انہیں موقع دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم یہ کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو کیا چاہیے؟ تو اپنے رب سے دعا کر. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، اپنے رب سے دعا کر کہ سبزیاں اگائے ہمارے لیے، من بقلها سبزیاں اگائے، وقصایا ککڑی اگائے ہمارے لیے، وفومها گیہوں اگائے ہمارے لیے، وعدسها اور مسور اگائے ہمارے لیے، ہمارے لیے پیاز اگائے. دیکھیں اتنا اچھا جنت کا انہیں کھانا مل رہا تھا، حلوہ مل رہا تھا، بٹیر مل رہا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ارے کیسے بدھو ہو تم لوگ، اتنا اعلیٰ تمہیں کھانا دیا جا رہا ہے اور تم پیاز اور مسور یہ اس کی بات کر رہے ہو. لیکن یہ عجیب قوم، عجیب. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تیار کیا جنگ کے لیے، تیار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا تو تیرا رب جا کر جنگ کر لو، جب جیت جاؤ تو ہمیں بلا لینا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. کیا عذاب؟ ایک میدان میں انہیں پہنچا دیا، وادی تین جس کو کہا جاتا ہے. اس میدان میں یہ بھٹکتے رہے 40 سال بھٹک، یعنی اللہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھٹکتے رہیں اور وہیں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہیں پر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو. انہی کے اولاد میں سے یہ ایک کر کے سب ختم ہو گئے اور انہی کے اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کی نبی کے ماتحت تربیت ہوئی اور پھر انہوں نے جا کر ان پر مقابلہ کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی ہے. اور یہ جو آج بھی جو بنی اسرائیل قوم ہے، ان میں سے کچھ لوگ اس لیے یہ لوگ پوری دنیا میں ادھم مچاتے ہیں. ہمارے استاد کبھی ہم لوگ جب مستی کرتے تھے مدرسے میں تو بولتے تم لوگ بنی اسرائیل لگے. وہ اتنا اللہ کا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اتنا انہوں نے ستایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت سے جو محبت ہے، چونکہ اللہ آزما چکے تھے پہلی امتوں کو، کیا کچھ نہیں کیا، نبیوں کے ساتھ نبیوں کو قتل کیا، پریشان کیا، کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ایک طرف ہمارے نبی ہیں اور ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، کیا عجیب، سب کچھ قربان. دیکھیں دو ابھی جو بتایا، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. تو انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ تم نے تو مروا دیا ہمیں. اور ایک طرف ہجرت کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں کیا کہ ان کے پیر ہیں وہاں پر
دشمنوں کے پیر، دشمن بالکل قریب پہنچ چکے تھے. حضرت ابوبکر کو ڈر لگا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں اللہ کے نبی پر حملہ نہ ہو جائے. ہاں، ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر کبھی آگے چل رہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے ابوبکر، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہ رسول اللہ لگتا ہے کبھی کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا، دائیں طرف سے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں کہ کبھی حملہ دشمن کا کوئی تیر آئے تو میرے اوپر لگے، ادھر سے تو میرے اوپر لگے، ادھر سے تو میرے. جنگ کے موقع پر اکثر جنگ میں ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے تھے صحابہ کہ کوئی تیر ایسا نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو محبت کی ہے، اس امت کی قربانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی ایسا ایمان نصیب فرمائے. زکوٰۃ کے کچھ مسائل چل رہے تھے. دیکھیں آج زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہمیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا مستحق صرف اور صرف مسلمان ہے. اچھا کون سا مسلمان؟ نمبر 1 جو کہ فقیر ہو. فقیر کا کیا مطلب؟ شریعت کی نگاہ میں فقیر کون ہے، ہم اس کو سمجھیں. شریعت کی نگاہ میں فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو. نصاب کے بقدر ہم نے ابھی دیکھا اس کو 8,200 رینڈ یہ نصاب ہے. اگر کسی کے پاس اس کے بقدر مال نہ ہو، 8,200 پیسے نہ ہو تو یہ فقیر ہے. شریعت کی نگاہ میں اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دیکھیں مال سے مطلب یہ بھی ہے کیش ہو یا سونا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح اس کے پاس مال نہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ اکثر ہم انڈیا میں اکثر جگہ کیا ہوتا ہے بیواؤں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. صحیح ہے، ان کی مدد کرنا افضل ہے، لیکن تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس بندی کے پاس سونا ہے یا نہیں. اس لیے کہ آج کل 1 تولہ سونا کی قیمت 10,000 رینڈ، انڈیا کے 40-50 ہزار روپے چل رہے ہیں. تو 1 تولہ سونے میں وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی بیوہ کو ہم دے رہے ہیں تو تحقیق کریں کہ اس کے پاس سونا ہے یا نہیں. اگر سونا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے سب سے پہلے کس کو دے سکتے ہیں؟ جو نصاب کا مالک نہ ہو، فقیر. مسکین کو، مسکین یعنی جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو. فقیر تو اس کو کہتے ہیں جو نصاب کا مالک نہ ہو. بھائی کسی کے پاس 5,000 رینڈ ہے، 6,000 رینڈ ہے، یہ نصاب کا مالک نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت کی نگاہ میں یہ فقیر ہے. اچھا مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے، یا یہ مسکین ہے، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا اسی طرح قرض دار کو، جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ اپنا پورا مال ادا کر کے بھی قرض سے وہ بری ہو سکے، قرض سے چھٹکارا پا سکے، تو ایسا شخص جس کے اوپر اتنا سارا قرض ہو تو اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے قرض دے سکتے ہیں. ایسے شخص کو قرض دے سکتے ہیں. اچھا ایسے شخص کو جب ہم قرض میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے کہ بھائی تم اپنا قرض ادا کر لو. تو اگر ہمیں لگے، دیکھیں اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں بندے کا اس کو اتنے دینے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ بندے کو اگر دیں گے ڈائریکٹ تو یہ تو کھا جائے گا. تو اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھو میں تمہاری طرف سے، اس کو پہلے مالک بنا دے اور اسے کہے کہ بھائی اس کو دے رہا ہوں میں تمہاری طرف سے، یہ آپ مالک ہے، آپ اس کو دے دو، میرے سامنے ادا کر دو. ہاں یہ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دیا جاتا ہے پھر وہ خود لے لیتا ہے. چلے یہ تو ایک زائد مسئلہ تھا. اچھا مسافر، اور کس کو دے سکتے ہیں؟ مسافر جو حالت سفر میں ہو، حالت سفر میں غریب ہو چکا ہو. میں جیسے کل مسئلہ گزرا تھا کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس وطن میں تو پیسہ ہے لیکن سفر کی حالت میں اس کی جیب کٹ گئی یا کچھ ہو گیا، تو پھر ایسے مسافر کو دینے کی اجازت ہے اور ایسا مسافر زکوٰۃ لے سکتا ہے. غلام کو چھڑانے کے لیے، آج کل قیدی ہے، قیدی کو چھڑانے کے لیے اگر قیدی صاحب نصاب نہ ہو، اتنا مال نہ ہو اس کے پاس، تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے. اچھا اور بھی کچھ ہیں جو پہلے وقت میں تھا لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا. اچھا ایک فقیر کو کم از کم اتنا مال دینا چاہیے کہ اس دن اس کو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. کم از کم اتنے پیسے دے دیں کہ اس کا صبح شام کا کھانے کا کپڑے کا یا جو بھی ہے وہ بندوبست ہو جائے. ایک فقیر کو اتنا دینا مستحب ہے. اچھا ایک ہی فقیر کو ایک ساتھ اتنا سارا دے دینا کہ وہ نصاب کا مالک بن جائے. بھائی کسی کے اوپر زکوٰۃ تھی، کسی کی زکوٰۃ تھی 15,000 رینڈ، اب اس نے اٹھا کر کسی ایک ہی فقیر کو 10,000 دے دیے، تو یہ دینا بہتر نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، بلکہ فقراء میں تقسیم کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا، تاکہ سب کا حق ادا ہو اور سب کے پاس پہنچ جا سکے.
ہاں لیکن اگر کوئی قرض والا ہے، کوئی بندہ جس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، تو اگر اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے چاہے 20,000 بھی دینے پڑے تو بھی دینے کی اجازت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے، افضل ہے، اس میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہے اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں۔ دیکھیں باہر والوں کے بارے میں تو تحقیق کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، گھر والوں کے بارے میں تحقیق آسانی ہے، تو ہمیں اطمینان بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو ہماری زکوٰۃ کے صدقے کا ادائیگی کا، اور دوسرا یہ صلہ رحمی کا۔ تو قریبی رشتہ دار کو ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اچھا، کس کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ؟ اصول اور فروع، یہ دو ایسے ہیں جن کو، اور زوجیت، یہ تین چیزیں، تین رشتہ داری ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب؟ اصول یعنی میں اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا، جتنے بھی اوپر تک ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگر میں دوں گا میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح فروع، میں اپنے بچے کو، بچے کے بچے کو، یا بیٹی کو، یا بیٹی کے بیٹے کو، جتنے بھی نیچے تک ہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر ان کو دیں گے ادا نہیں ہوگی۔ ہاں آس پاس کے ادھر ادھر کے اس کو دے سکتے ہیں، جیسے میں اپنے سگے بھائی کو اگر مستحق ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، سگی بہن کو مستحق ہے زکوٰۃ دے سکتا ہوں، سگے بھائی کے بیٹے کو، سگے بھائی کی بیٹی کو، سگی بہن کے بیٹے کو، بیٹی کو، ادھر ادھر کے جو ہے رشتہ داروں کو، باپ کے بھائی کو، اس طرح یہ زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ادا ہو جائے گی۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اگر ایسا کریں گے تو یہ تو پھر گھی کھچڑی میں ہی ایسا ہو جائے گا، اس لیے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔